ان کے حیات پر، وہ سب سے پہلے قرآن مجید سے دے دوں، اور اس کے بعد پھر ان کے رفع آسمانی پہ جب بات ہوگی تو پھر وہاں بھی میں بات کروں گا. ٹھیک ہے سر؟ صرف ایک چیز نہیں، ٹھیک تو ہے، ایک چیز کا خیال رکھیں گے، ہمارا ٹاپک نزول مسیح ہے. اچھا، نزول مسیح. جی ہاں. نزول مسیح تو تب ہے نا کہ جب آپ پہلے مان لینا کہ وہ زندہ ہیں. جی جی، وہ مان لیا نا جی، آپ کے مطابق زندہ ہیں. اب آپ نے نیچے عزیز علیہ السلام کو نیچے لے کے آنا ہے قرآن مجید کی روشنی میں. طلعت صاحب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ ٹھیک ہے جی. قرآن مفتی صاحب مجید کریں کی بات. روشنی میں نہیں قرآن وہ مجید سنیں. مفتی صاحب جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. پہلے وہ یہ ثابت کریں گے کہ وہ آسمان پر حیات ہیں، تو پھر ہی اس وہ کے کچھ بعد پھر ثابت کر نزول سکتا ہوگا ہے، نا. پھر نزول ہوگا. ہاں جی بالکل. دیکھیں جی، قرآن مجید کی آیت ہے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ والسلام کے خلاف پروگرام بنایا انہیں مارنے کے لیے، اور وہ کہتے تھے، ایک منٹ یار، یہ میری ہینڈ فری کا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ان کا قول کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول ہے اسے قتل کر دیا. اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی، ولیکن شبہ لہم، لیکن انہیں شبہ لگا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور بے شک وہ لوگ ایسے ہیں جو اختلاف کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں اس معاملے میں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس نہ تو اس پر کوئی علم ہے سوائے اٹکل باتیں کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور قتل بے شک نہیں کیا، یقیناً نہیں کیا. بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور بے شک اللہ عزیز ہے، حکیم ہے. عزیز کا معنی یہ ہے کہ زبردست ہے، جو کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز ان کی قدرت سے بعید نہیں. حکیم ہے، حکمت والا ہے، جو کام کرتا ہے اس میں حکمت بھی ہوتی ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت یہودیوں کے پروپیگنڈے کو ختم کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سولی پر نہیں چڑھایا، اور قتل تو یقینی طور پر نہیں کیا. اس لیے بر رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے انہیں اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا. ٹھیک ہے، یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش سبحان کی اللہ، ہے سبحان اللہ. قرآن مجید کی. جی اب طلعت صاحب بات کریں گے. جی طلعت صاحب. بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا اس پہ پورا اتفاق ہے، لیکن جو آسمانوں پہ اٹھا لیا انہوں نے اپنے شوق سے، اپنے کیا نام ہے عقیدوں کی وجہ سے قرآن کی آیت میں یہ شامل کر لیا کہ آسمانوں پر اٹھا لیا. تو مفتی صاحب آپ اتنا مجھے قرآن کی آیت سے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، تو میری ڈبیٹ ہی ختم ہوگی، میرے آپ سے بات ختم ہوگی. معافی چاہوں گا آپ سے، غلطی کی معافی مانگ لوں گا. جماعت احمدیہ کو کہوں گا کہ وہ بھی اپنی غلطی کی اصلاح کرے، آئندہ ان لوگوں سے بات نہ کرے. آپ نے دو لفظ مجھے قرآن سے ثابت کر دینے، آسمان اور حیات، یہ دو ثابت کر دیں مفتی صاحب، میں آپ کے ساتھ. جی مفتی صاحب. یہ میں نے قرآن جی مجید کی بہت آیت پڑھی ہے. خوبصورت، مختصر لیکن جامع جواب دیا ملک صاحب نے. جی جی بالکل، یہ جوید صاحب. آسان الفاظ ہے. بر رفعہ اللہ، بلکہ اوپر اٹھا لیا. رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا. جو بل کا لفظ ہوتا ہے نا، بل لغت میں بل جب آتا ہے تو وہ ماقبل والی بات کا ابطال کرتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے. یہودیوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ قتل کر دیا، یا وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے بل کا لفظ لا کر ان کی بات ختم کر دی. نہیں، بلکہ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ رب العزت نے انہیں اوپر اٹھا لیا. اب رفع کا جو لفظ ہے، رفع، بر رفعہ اللہ، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن مجید سے ثابت کر دیں کہ اوپر اٹھا لیا. پہلے میں رفعہ اللہ سے آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ اوپر اٹھا لیا کہ نہیں اٹھایا. دیکھیں، بر رفعہ اللہ،
یہ بر رفعہ اللہ کا جو لفظ ہے بل، سب سے پہلے بل پہ بات کریں گے۔ کلمہ بل کلام عرب میں ماقبل کے ابطال کے لیے آتا ہے، لہٰذا بل کے ماقبل اور مابعد میں منافات اور تضاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ بل لا کر پچھلی ساری باتیں ختم کر دی کہ نہیں، بر رفعہ اللہ، اللہ رب العزت نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ رفع کیا ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں، میں اس کی رفع کے معنی میں کہ رفع اوپر اٹھانے کو کہتے ہیں، قرآن مجید ہی کے آیات سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی آیت میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں رفعنا کا ترجمہ کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے۔ دوسری آیت سورہ رات کی ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے اونچے بنائے آسمان بغیر ستون دیکھتے ہوئے۔ اب اونچے یا رفع، اللہ بلند کیا۔ آگے چاہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیاد خانہ کعبہ کی اور حضرت اسماعیل بھی۔ یہ تین آیات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ رفع کا معنی ہے اٹھانا، ٹھیک ہے۔ چوتھی آیت ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، سورہ یوسف میں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آئے اور وہ معاملہ لمبا ہے، پھر ان کے والدین آئے، قرآن مجید کہتا ہے اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر۔ یہ آیات ایسے ہیں کہ یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رفع کا معنی ہوتا ہے اوپر اٹھانا، لہٰذا سیاق و سباق بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں قتل، صلب اور ما قتلوہ یقینا چل رہا ہے، وہاں بر رفع اللہ، یقیناً جب تین لفظوں میں ہو ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، وہاں پر یہ بر رفع اللہ ہو ضمیر بھی اس کی طرف راجع ہے۔ رفع کا معنی اوپر اٹھانے کو کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ اوپر اٹھانا ثابت کریں، میں نے قرآن مجید کی اس کے علاوہ 4 آیات بتا دی جہاں پر رفع کا لفظ آیا ہے اور رفع کا معنی اوپر اٹھانے کو کہتے ہیں۔ مفتی صاحب 4 آیتیں آپ نے پڑھی قرآن کی، جی اس میں کہیں بھی اس کا مطلب آپ نے نہیں بتایا کہ آسمان ہے۔ اٹھانا کسی بھی چیز کا اٹھانا ہوتا ہے اور اس کی خود ایک قرینہ ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے یہ 4 آیتیں پڑھی، چاروں آیتوں میں قرینہ موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا، اس میں ایک قرینہ موجود ہے، بندے کو پتہ لگ گیا خانہ کعبہ جب اونچا ہوئی، دیوار اونچی ہوئی، اس کو آسمان پر کہیں نہیں آپ ثابت کر سکے۔ پہاڑ کا آپ نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے ان کو پہاڑ کو بلند کیا، کوہ طور کو، تو اس کا ایک چیز قرینہ موجود ہے۔ یہاں پر آپ قرینہ دکھائیں کہ آسمان کا قرینہ ہے بلند کا، جی تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ قرینہ کا اٹھا لیا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہاں سے میں نے انہیں مرنے نہیں دیا، وہاں سے محفوظ نکال دیا، وہ بھی نکالا اس طرح نہیں ہے اٹھا کر، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس سے اللہ تعالیٰ باہر نہیں کرتا۔ یہ جادو ٹونے یہ اللہ تعالیٰ کی طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے، اس نظام کے تحت آٹومیٹک آٹو پائلٹ پر دنیا لگی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچانا ہے تو وہ حکمت سے بچاتا ہے، اس طرح نہیں بچاتا کہ اٹھا کے آسمان پر لے جائے یا وہاں سے اٹھا کے کہیں اور جا کے رکھ دے، چلو یہاں سے میں نے اس کو اٹھا لیا وہاں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، زمین آسمان کے جو بھی بیچ میں سسٹم چل رہے ہیں ایک قانون کے تحت ہے۔ قانون سے تحت اللہ کی حکمت یہ بتانا کریں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے وہاں سے اٹھایا آسمان پر لے گیا، یہ کیسی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ سب سے پہلے آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں جناب پیارے بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھانے کی، وہ حکمت مجھے بتا دیں۔ پھر بقول پتہ نہیں آپ کے عقیدے بھی ایسے ہیں، ایک کہتا ہے میرا یہ، دوسرا کہتا ہے میرا نہیں ہے، کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دوسرے انسان کی شکل دے دی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کو پھانسی دے دی گئی؟ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ بھی ڈر لگتا ہے نا، آپ کے انفرادی عقیدے ہیں، کہتے ہیں میں یہ مانتا ہوں، دوسرے کہتے ہیں میں نہیں مانتا، میں یہ مانتا ہوں تو میں نہیں مانتا۔ جماعت احمدیہ کا اجتماعی عقیدہ ہے، تو آپ کا جو اجتماعی عقیدہ ہے وہ یہ بتاتا ہے ہمیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا دوسرا آدمی اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت
بنا دی گئی اور ان کو یہ مغالطہ ہوا، یہ شبہ ہوا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو پھانسی دے دی گئی. یعنی بہت آپ کے اعلیٰ، نزدیک زبردست. آپ کے نزدیک جو میں سمجھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تو رکھ لیا آسمان پر، لیکن ان بندوں کے سامنے توبہ و نعوذ باللہ ذلت کی موت مروا دیا. وہ سارے یہ سمجھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام ذلت کی موت، یہ مر گئے ہیں، انہیں صلیب پر مار دیا گیا. یہ کیا حکمت اللہ کا؟ ایک بے زبردست. گناہ بندے کو مروا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت، اللہ نبی رسول کی صورت اس کو دے دی گئی. پھر اللہ کی کیا حکمت تھی کہ شاید یہ لوگ، میں عاجز ہوں، توبہ نعوذ باللہ استغفر، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے عاجز کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا. اللہ ان کے سامنے عاجز آ گیا تھا اور راستہ تھا ہی نہیں. پھر اللہ کو مجبوراً آسمان پر اٹھانا پڑا اور پھر ان کی شکل کا دوسرا بندہ دینا پڑا، نہیں تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں آسمان پر نہ آ جائیں. طلحہ صاحب بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. ان عقیدت سے پاک موقع ہوں جی، دیں میری تو سمجھ سے بات یہ کرتا. آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑی زبردست دلائل دی ہیں. مفتی صاحب اب آپ مہربانی ٹو دی پوائنٹ بات کریں اور بتائیں طلحہ صاحب کے جوابات. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھی ملک آوان صاحب تو اپنے موضوع سے ہٹ گئے. پہلی بات ہماری یہ چل رہی تھی، رافعو کا اوپر اٹھانے پر بات ہو رہی تھی. پھر طلعت صاحب نے اپنی بحث لے کر گئے شبہہ پہ کہ بھئی کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو شبہ لگا. پھر طلعت صاحب نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی اور کیا حکمت تھی معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کے علاوہ وہ زندہ نہیں رکھ سکتا تھا. یہاں تک چلے گئے اور کم سے کم اپنی گفتگو میں یہ تو انہوں نے مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آسمانوں پر اٹھا کر لے گئے. یہ نوٹ کیجئے گا سننے والے بات. چلیں جی، آپ نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے پاس قرینہ کیا ہے، رفعہ اللہ کا قرینہ کیا ہے. چلیں، رفعہ اللہ میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں. رفعہ اللہ کا معنی ہے اللہ نے اوپر اٹھا لیا. کاف ضمیر نہیں آیا خطاب کے لیے. چار باتوں میں چار ضمیر جو آیا وہ غائب کے لیے ہو ضمیر آیا ہے. جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں قتلوہ کہ قتل نہیں کیا، جہاں آپ کہتے ہیں کہ صلبوہ سولی پر نہیں چڑھایا، جہاں پر آپ کہتے ہیں وما قتلوہ یقینا اور یقیناً قتل نہیں کیا، ان تینوں جگہوں پر آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ضمیر لٹا رہے ہیں. لیکن جب برفع اللہ کی بات آتی ہے تو آپ اس ہو ضمیر کا انکار کر دیتے ہیں جو صراحتاً لغت عرب کے مقولے کے خلاف ہے. چلے جی، آپ نے قرینے کی بات کی ہے، چلیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ضروری نہیں تھا برفع اللہ سے اگر آپ سمجھتے تو سمجھ جاتے. دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں آپ کی صحت کے لیے تاکہ آپ قرینہ سمجھ جائیں. سورہ آل عمران ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. رافعک یہاں پر متوفی کا ہے کہ میں تجھ کو اٹھا لوں گا اپنی طرف. ورافعک، سنیں میں میری بات سنیں، متوفی کا معنی پہ نہیں آ رہا ہوں. آپ کے منہ زبان بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. آپ نے آیت اور پڑھی ہے، میننگ اور کر رہے ہیں. پہلے لفظ کا ترجمہ کریں. میں سب یہ چاہ رہا ہوں کہ باری باری بات ہو جائے. مفتی صاحب ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھا نزول مسیح کا. آپ نے یہ کہا کہ پہلے میں اوپر جانا ثابت کروں گا تو پھر نیچے تو بعد میں اتاریں گے عیسیٰ علیہ السلام کو. بالکل تو صحیح. واہ جی، تو ابھی آپ وہ ثابت کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جو برڈن آف پروف ہے وہ آپ کے کندھوں پہ، آپ نے وہ ثابت کرنا ہے. میں ثابت کر رہا مہربانی ہوں. کر کے اس میں دلائل دیں تو پھر ہم آگے بڑھیں. آ رہے ہیں. یہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. ملک صاحب نے کہا کہ آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی. میری زبان اگر میرے ساتھ نہ دیتی تو الحمدللہ میں آیت ٹھیک طریقے سے نہ پڑھتا، میں غلط پڑھتا. الحمدللہ بالکل قرات کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک. میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت کر رہا ہوں کہ یاد کریں جب اللہ رب العزت نے کہا، فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی. یہاں پر بھی رفع کا لفظ ہے، رافعک الی،
اپنی طرف اٹھا لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہاں پر یہ جو رفع کا لفظ ہے تفسیر کبیر میں یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ یہاں پر جو انہوں نے معنی کیا ہے رافعو کا، وہ یہی معنی ہے کہ میں، یہ رفع کے معنی میں ہے اوپر اٹھا لینا۔ کیا معنی ہے؟ اوپر اٹھا لینا۔ آپ نے یہ بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہے تو آسمانوں پر اٹھانے کے علاوہ اللہ رب العزت نے وہ دنیا میں انہیں کیوں نہیں رکھا، ان کی حفاظت کیوں نہیں رکھی؟ دیکھیں، اللہ اللہ ہے اور ہم اس کی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، وہ جس طرح کرتا ہے وہ اسی طرح کر سکتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ڈھیر ساری مثالیں ایسی ہیں، آپ خود جانتے ہیں۔ سورہ یاسین میں دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے ایک نبی بھیجا، انہوں نے اس نبی کو شہید کر دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے 3 اور بھیج دیے، انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ جب اپنے برگزیدہ بندے بھیجتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو کیوں شہید کرواتا ہے؟ اب آپ بھی وہاں پر یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ، آپ کا سوال تو وہاں بھی بنتا ہے کہ میرے مولا، آپ جن نبیوں کو بھیجتے ہیں، آپ کی دعوت آگے پہنچاتے ہیں، معاذ اللہ آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے کہ لوگ وہ آپ کی بات کرتے ہیں، لوگ اٹھتے ہیں انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ ایک بات، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ احد کے میدان میں صحابہ شہید ہوئے، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ وہاں پر اللہ اپنے فیصلوں میں با اختیار ہے، وہ کامل قدرت رکھتا ہے، جس طرح رکھے جیسا چاہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ایک بات، آپ نے اپنی گفتگو سے اتنا تو ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے لیکن آسمانوں میں نہیں ہے۔ میں نے کہا رفع کی تحقیق المصباح المنیر سے کر لیتے ہیں، جو لغت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ بھئی رفع کا کیا معنی ہے؟ فالرفع فی الاجسام حقیقت فی الحرکت والانتقال وفی المعانی محمول علی ما یقتضیہ المقام۔ لفظ رفع جسموں کے متعلق حقیقی معنی کی روح سے حرکت اور انتقال کے لیے ہوتا ہے، اور معنی کے متعلق تقریباً جیسے موقع و 5 منٹ ہو مقام۔ چکے ہیں آپ کو بولتے ہوئے، تقریباً بس 5 ختم ہو منٹ رہے، بس ختم ہو رہی دو آخری بات۔ باریاں تقریباً اس سے ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ رفع کے حقیقی و وضعی معنی، جبکہ اس کا متعلق جسم ہے، یہی ہے کہ اس کو نیچے سے اوپر حرکت دے کر منتقل کر دینا ہوتا ہے۔ اور اس کی تائید میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، اور میں نے آپ کو حدیث پیش کی ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ، سورہ زخرف میں ہے، ہم نے ایک کو دوسرے پر رفعت دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرا قرینہ، میرا معنی بر رفع اللہ ہی ہے کہ جسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ جی بس، جی بہت شکریہ مفتی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میں ٹائم پورا نہیں دے رہا؟ دے رہے ہیں۔ ہاں، تو نیچے آپ کے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ لکھ رہے ہیں ہوسٹ 22 ہے، نامنظور، ہوم گراؤنڈ، اور یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں، تو نہیں یہ میرے مجھے خیال تو میں آپ نے کہا کہ آپ لوگ اوپر ہی دیکھیں، میں اوپر دیکھ رہا ہوں، ٹائم مل رہا ہے، کوئی بات جی، نہیں، میں لیکن آپ کو ٹائم ٹائم دے رہا ہوں، لیکن یہ آپ کے دوست جو ہے دے زیادتی رہے کر رہے ہیں۔ طلعت صاحب وہ تو بڑا آپ کے تھوڑا دوست بھی بولے ہیں۔ نیچے، آپ کے دوست بھی نیچے کمنٹ کرتے ہیں تو اس لیے وہ بھی جواب دیتے جی ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، لیکن آپ میں مجھے صرف پورا بتانا ٹائم چاہ دے رہا رہے تھا ہو۔ کہ وہ آپ کو اگر زیادتی میں کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا۔ نہیں جی نہیں، طلعت بھائی، یہ بتائیے کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کیا بات؟ میں تو بتائیے طلعت صاحب۔ جی، جنہوں نے ایک آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر فرما رہے ہیں میں تجھے موت دوں گا، تیرا رفع کروں گا۔ پہلے موت دے رہے اللہ تعالیٰ، وہ ان کے منہ سے لفظ نہیں نکلے، انہوں نے 3-4 مرتبہ آیت عربی میں دہرائی، لیکن اردو ٹرانسلیٹ میرے بھائی نے نہیں کیا کہ پہلے موت آ جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو میرا عقیدہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی تو بتا رہا ہے کہ میں تجھے موت دوں گا اور تیرا رفع کروں گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ آپ نے نہیں پڑھا، عربی پڑھی، لیکن 3-4 بار میرے اصرار کرنے پر بھی کہ آپ کی زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، آپ کو پتہ تھا اور آپ نے وہی زبان ساتھ نہیں دی آپ کی، اور آپ نے وہ لفظ نہیں ادا کی کہ میں تجھے موت دوں گا تیرا رفع کروں گا۔ آپ نے سیدھا جا کے موت کو بیچ میں سے نکالا کہ موت ہو گئی تو میرا تے سارا کام ہی ختم ہو جانا ہے، جیڑا میں اتنے آیا تھا، جیڑا کیتا باپ دادے سارا ہی ختم ہو جانا ہے، اس لیے آپ نے اس کو ایوائڈ کیا۔ چلیں کوئی بات۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا،
خدا کے بندو، اپنے عقیدوں کو سچا کرنے کے لیے آپ کیا کیا کر بیٹھیں گے؟ آپ نے اللہ کا وجود بنا دیا ہے کہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے وہاں پر اللہ نہیں تھا، پھر اللہ نے وہاں سے اٹھایا، فرشتوں کو حکم دیا میں اوپر بیٹھا ہوں میرے کو لے آؤ، وہ اللہ کا وجود بنا دیا آپ نے۔ اللہ نور و نور زمین اور آسمان کا نور ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ جب دو بندے ہوتے ہیں تیسرا میں موجود ہوتا ہوں، تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی تو تیسرا اللہ ادھر موجود نہیں تھا کہ اس کو اپنی طرف اٹھانا پڑا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں نے یہ مان لیا ہے۔ مفتی صاحب کی کر دیو یار، کیا یہ بندے نیچے بیٹھے ہوئے، کیا میں نے یہ بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے؟ آپ نے 3-4 مرتبہ میرا نام پہلے لیا اور یہ فرمایا کہ آپ نے یہ اقرار کر لیا عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے۔ خدا کا خوف کریں، ایسا نہ کریں مفتی صاحب، آپ اپنا عقیدہ بتائیں کہ آپ کو جماعت احمدیہ کا اتنا عقیدہ نہیں پتہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کے عقیدے کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق فوت مانتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ حیات آپ نے مان لیا۔ میں نے یہی تو آپ سے بحث کر رہا ہوں کہ وہ حیات نہیں ہے، فوت ہو گئے۔ تو مفتی صاحب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے اللہ کہاں پر ہے، میں بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب مجھے بتائیں میں اللہ کی طرف کہاں جاؤں، کون سی طرف، الٹی طرف، سیدھی طرف، اوپر کی طرف، نیچے کی طرف، کہاں پر اللہ ہے؟ میرا جو اللہ ہے، جو جس کو میں مانتا ہوں وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس نے تو مجھے یہ بتایا ہے کہ میں تیری شرک سے بھی قریب ہوں، دو بندے بات کرتے ہیں تیسرا میں موجود ہوتا ہوں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں سے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا وہاں پر اللہ موجود نہیں تھا، بلکہ اپنی طرف اٹھا لیا۔ آپ اللہ کی کون سی طرف ہے بتا دو، میں عیسیٰ علیہ السلام کا حیات مانوں گا، مجھے بھی اللہ کا پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہا ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہو۔ جی مفتی صاحب۔ جی جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے، میں ملک آوان صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ ملک آوان صاحب کو عربی کے الف اور بے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اگر الف اور بے کا پتہ ہوتا تو کم سے کم یہ نہ کہتا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ۔ پہلے میں اپنے ہی ٹائم میں ملک صاحب کو ٹائم دیتا ہوں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اس کا ترجمہ کریں۔ نہیں آپ مکمل کر لیں مفتی صاحب، ایسے نہیں کریں، نہیں ایسے نہیں، کوئی چلے نا جی، پتہ چل جائے نا، پتہ چل جائے نا، موصوف کو تو ترجمہ نہیں آتا نا۔ دیکھیں مفتی صاحب، بات کریں، عوام فیصلہ کرے گی، نہیں طلعت صاحب کی باری آئے گی تو طلعت صاحب نہیں بولیں نہیں گے۔ مجھے بات کرنے دیں، ترجمہ کر دینا، پھر میں آگے چلتا ہوں نا، ترجمہ جی کر جی دینا، میں چلاتا ہوں مفتی ترجمہ کریں صاحب، صرف، باقی میری باری ہے، مفتی صاحب سنیں، شاید آپ نے میری آگے کسی سے نہیں سنی ہوئی بات، میں تو بار بار کہتا ہوں، ہر بار کہتا ہوں، اللہ اعلان کہتا ہوں کہ میں ٹرانسلیٹر نہیں ہوں، میں تو عربی کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ اگر مفتی ہیں تو میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو اگر عربی کا اردو ٹرانسلیٹ کرنا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ میرا آپ سے مقابلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی، اردو ٹرانسلیٹ نہیں کرنی آتی، کیا نام عربی پڑھنا نہیں آتی، میری تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ میرا اچھا جی قرآن ٹھیک پر ہے، ایمان قرآن ہے، آپ کا بھی ہو ایمان گیا، قرآن ہے۔ آپ قرآن کی کا بات آ گئی، آپ کی بات مفتی آ گئی، صاحب ابھی آپ نے مجھے اجازت دی ہے، آپ اوکے نے خود اوکے، نہیں اجازت آ دی گئی ہے۔ نا، جب آپ نے نہیں ترجمہ آئی نہیں نا، کرنا ہے تو پھر نہیں آئی جب آپ نے ترجمہ نہیں آپ کرنا ہے تو نے بس اپنا نمبر میرا ہے، پھر ایمان، خاموش ہو جائیں۔ مفتی صاحب آپ نے اپنا ایمان قرآن سے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے قرآن کا ٹھیک ہے، فہم مجھے دینا ہے۔ چلے خاموش ہو جائیں، میں بتاتا ہوں، چلیں جی سنیں۔ دیکھیں جی سامعین میری بات سن رہے ہیں، ملک صاحب نے یہ اقرار کر لیا کہ میں ٹرانسلیٹر نہیں ہوں، میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں کر سکتا، آپ کریں۔ تو میرا ان سے ایک عاجزانہ سوال ہے، کم سے کم جب میں قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں تو ان کا حق نہیں بنتا کہ کہے کہ آپ نے غلط ترجمہ کر دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ایک آدمی خود نہیں سمجھتا کہ غلط اور صحیح کیا ہے تو اس کو حق نہیں پہنچتا کسی اور کو کہے کہ آپ کا ترجمہ غلط ہے۔ یہ تو معلوم ہو گئی بات، چلیں جی ٹھیک، چلیں جی۔ آپ نے مجھے کہا کہ میں جھجک رہا ہوں، پہلے موت کا ترجمہ میں نے کیا، میں نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ سنیں، اذ قال اللہ، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ میں تجھے پورا لے لوں گا، ورافعک الیہ، اور تجھے اٹھا لوں گا۔ یہ الیہ کا جو لفظ ہے، ملک صاحب جائیں کسی بھی ڈکشنری والوں سے پوچھے ورافعک الیہ، الیہ یہاں پر کیوں آیا ہے؟ میں اٹھا لوں گا آپ کو، الیہ اپنی طرف ضمیر راجع کی ہے، متکلم بول رہا ہے کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔
متوفی کا معنی آپ موت لیتے ہیں، میں تو موت نہیں لیتا، اور میں متوفی کا معنی پورا پورا لینا لیتا ہوں، اور اس پر دلیل سے ثابت کروں گا کہ متوفی کا معنی موت نہیں ہے۔ اور آگے آپ کے یعنی آپ تو قرآن مجید کی آیت نہیں سمجھتے، لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں، یہاں موت کا معنی اس لیے نہیں ہے، آگے اللہ نے خود صراحت فرما دی کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ آپ جیسے بندے سوال کر سکتے تھے کہ پورا پورا لینے کا کیا مطلب ہے، تو اللہ نے خود فرما دیا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ ایک بات آپ نے یہ بولا کہ اللہ رب العزت کدھر ہے، مجھے بھی سمجھائیے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت ہماری شہ رگوں سے بھی زیادہ ہمیں قریب ہے، بالکل بسم اللہ، زبردست بات آپ نے کر دی۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ اللہ رب العزت ہماری شہ رگ سے بھی ہمیں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنا مقام آسمان کے اوپر بتایا ہے تو پھر کیا کرو گے؟ اور وہ بھی قرآن مجید سے، کہ اللہ رب العزت قرآن مجید ہی میں فرماتے ہیں کہ استوا علی العرش، کہ پھر میں مستوی ہوا عرش کے اوپر۔ آپ نے کہا کہ آپ معاذ اللہ جسم ثابت کر رہے ہیں، ہم نے جسم ثابت نہیں کیا، شایان شان کے مطابق آپ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جب عرش بنایا تو مستوی علی العرش ہوا، استوى علی العرش، قرآن مجید کی آیت موجود ہے، عرش پر مستوی ہوا۔ اور آپ بھی جانتے ہیں عرش نہ تو زمین کے اوپر ہے نہ زمین کے نیچے ہے، بلکہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور احادیث مبارکہ اس کی تائید فرماتی ہے۔ عرش کہاں پر ہے؟ عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے اس کے اوپر۔ آپ نے کہا کہ اللہ کو کہاں پر ملیں گے، تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ نے اپنی جگہ بتائی کہ استوا علی العرش، مستوی ہوا عرش کے اوپر۔ ٹھیک ہے جی، بات آپ نے یہ 2 باتیں کی ہے۔ رافعک الیہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنی طرف میں تجھے اٹھا لوں گا۔ چلیے جی، مفتی صاحب، آپ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اس کا میننگ آپ نے یہ لیا کہ موت نہیں لیتے ہیں بلکہ پورے کا پورا لے لینا۔ کوئی آدھا بھی لیتا ہے یا اوپر سر لے لیتا ہے یا ٹانگیں لے لیتا ہے، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے اللہ پورا کا پورا لے لیتا ہے۔ موت ہی مطلب ہے، موت کا ایک لفظ نہیں ہے، اٹھا لیا، اللہ کے پاس چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ یہ سب کے میننگ انسانی نظام کے اندر، انسانی لفظوں کے اندر موت ہی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسانوں کی زبان ہی استعمال کرتا ہے، کوئی اور زبان استعمال نہیں کرتا کہ اللہ کی زبان کوئی اور۔ اللہ تعالیٰ آسان سے آسان طریقے سے باتیں بیان کرتا ہے، متقی بندیوں جو بندے ہوتے ہیں انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس کا میننگ بھی موت ہے، حیات نہیں۔ پھر آپ میرے پیارے بھائی مجھے یہ ثابت نہیں ابھی تک کر سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف، یعنی اللہ کی کون سی طرف ہے؟ کبھی آپ کہہ رہے ہوتے ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، شرک سے بھی نزدیک ہے، کبھی مجھے بتا رہے ہوتے ہو کہ آسمان پر عرش ہے، اللہ نے بنایا وہاں پر بیٹھا ہے۔ کوئی آپ مجھے ایک طرف آ جائے نا، یا آپ مجھے کہیں کہ اللہ 2 بندوں کے درمیان تیسرا اللہ موجود نہیں ہوتا، یا کہیں کہ اللہ عرش پر ہوتا ہے وہاں سے آ جاتا ہے۔ کوئی ایک چیز تو ثابت کرے نا، 2 مزے نہیں لینے دوں گا، ایک تیز سے 2 شکار نہیں بہت کرنے دوں گا بہت اعلیٰ، مفتی بہت صاحب۔ خوب۔ یا مفتی صاحب آپ نے آپ مجھے ثابت کریں، 2 ٹرنز ہیں، اس کے بعد 2 باری ہیں، اس کے بعد اپنے موضوع کے اوپر جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں ثابت کروں گا تو پھر آگے چلیں گے۔ اب میرے خیال میں 2 باریاں اور ہیں مفتی صاحب آپ کے پاس، اور 2 باریاں طلعت صاحب کے پاس ہیں، ثابت کریں۔ تو میری عرض یہی ہے کہ آپ نے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا وہاں اللہ نہیں تھا، پھر اللہ کی اپنی طرف جہاں پر آپ مجھے بتائیں گے میں آپ کی بات مان لوں گا۔ میرا تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، زمین اور آسمان کا نور ہے، صرف آسمان کا نہیں ہے، زمین اور آسمان کا نور ہے میرا رب، یعنی ہر جگہ موجود ہے۔ نور کو کسی جگہ کی مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نور ہر جگہ ہے۔ روشنی ایک چھوٹی سی روشنی لے لے سورج کی، تو جب سورج ادھر ہوتا ہے زمین کے ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نور و نور ہے، اس نور کو بھی بنانے والا، سورج کا نور بنانے والا بھی اللہ ہے، تو وہ نور کیسے ہے؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کی کوئی چیز آپ بناؤ گے
تو توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا آپ انکار کر دو گے کہ اگر آپ نے اللہ کا وجود بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ کائنات کی نہیں ہے ایٹ اے ٹائم۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ابھی زبردست، وہ آسمان پر ہے تو ابھی بہت زمین شکریہ پر آ گئے۔ طلعت بھائی، طلعت بھائی بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی مفتی صاحب، اب مہربانی ذرا تھوڑا سا آپ کو زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ اب مفتی بھائی یہ ثابت کریں کہ اوپر ہیں تو پھر آپ نیچے لانے کی طرف آئیں۔ جی مفتی صاحب۔ مفتی صاحب آپ موجود ہیں؟ میرے خیال میں مفتی صاحب موجود نہیں ہیں شاید۔ نہیں میں موجود ہوں، میں میوٹ لگایا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ سنیں، ایک جی مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ نہ سمجھے جان بوجھ کر تو وہ الگ بات ہے۔ طلعت صاحب کی بات ایسی ہے کہ طلعت صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے طلعت صاحب کو کہا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، اندھیرا ختم ہو گیا ہے اور دن ہے۔ طلعت صاحب کہتے ہیں کہ آپ ثابت کر دیں، آپ ثابت کر دیں۔ میرے بھائی وہ سامنے سورج نکلا ہوا ہے، اس سے مزید کیا ثابت کروں؟ سورج لا کے آپ کی جیب میں رکھ دوں پھر ثابت ہو جائے گا؟ پہلی بات۔ دوسری بات میں نے یہ کہا کہ بھئی اپنی طرف اٹھا لیا، مجھے ثابت کر دے۔ میرے بھائی ورافعک الیہ کا معنی سمجھے نا، یہ ورافعک الیہ معنی میں نے تجھے اٹھا لیا اپنی طرف۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ الیہ کا کیا معنی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ رافعک کا کیا معنی ہے، تو میں مزید کیا آپ کو سمجھا دوں گا۔ ایک بات، آئیں ایسی باتیں نہ کریں، آئنسٹائن والی باتیں نہ کریں۔ قرآن مجید کی آیت، جو بھی آیت میں دیتا ہوں اس آیت کا کے اوپر رد پیش کرے۔ آپ نے ابھی تک میرے کسی بھی آیت کا جواب نہیں دیا سوائے آئیں بائیں شائیں کرنے کے۔ آپ نے کہا کہ ثابت کرے اپنی طرف اٹھانے کے لیے، میں نے کہا ورافعک الیہ، تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ اس آیت کا ترجمہ آپ کسی اور طریقے سے بتا دیں، کم سے کم بتائیں تو میں مان جاؤں گا۔ ایک، آپ نے مجھے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کو آپ نے دو بنا لیا، کہ جب دو آدمی ہوتے ہیں تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ سب ہے، الحمدللہ سب موجود ہے۔ اگر آپ میرے اس عقیدے کو غلط قرار دیتے ہیں تو یہ سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں چیلنج آپ کو دیتا ہوں، میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ استویٰ علی العرش، قرآن مجید میں اگر یہ آیت نہ ہوئی اور اللہ مستوی ہوا عرش پر، اگر یہ ثابت نہ ہوئی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں زندگی بھر آپ لوگوں سے بات نہیں کروں گا اور اپنی ہار تسلیم کر لوں گا۔ آپ ایسا کریں، استویٰ علی العرش کا انکار کر دے کہ یہ آیت قرآن مجید میں نہیں ہے، تو پھر میں نہیں بولوں گا کیونکہ یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ متوفی کا اس سے مراد موت ہے، اس پر آپ دلیل دے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ آپ نے کہا متوفی کا معنی ہوتا ہے پورا پورا لینا۔ آخری بات پھر ختم کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا متوفی کا معنی پورا پورا لینا، آپ نے کہا پورا پورا لینا۔ دیکھیں چلے سن لیجئے، لسان عرب میں یہ باب تفاعل سے ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، بیضاوی شریف والے نے، جو 700-800 سال قبل، جو نہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث تھے نہ وہ احمدی تھے، بلکہ کیا تھے؟ سچے معنوں میں جن کے اوپر فرقہ واریت کا لیبل نہیں لگا تھا، وہ کہتے ہیں تو وفا کا معنی کیا ہے؟ اخذ الشیء وافین، ای بیضاوی، معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو پورا پورا لینا۔ امام بہت اعلیٰ راضی نے مفتی بس آخری بات امام راضی نے تفسیر کبیر میں بھی اس کا یہی معنی کیا ہے، پورا پورا لینا۔ ابن جریج نے، محدث ابن جریج سے نقل کیا ہے، انہوں نے بھی اس کا معنی پورا پورا کیا ہے، اور آگے بہت ساری کتابیں ہیں لیکن میرے پاس وقت ختم ہو گیا۔ جی طلعت صاحب، ٹاپک تو کہیں اور تھا، مفتی صاحب کسی اور طرف نکل گئے ہیں، تو آپ چلو پہ ثابت جان ہوا ہے کوئی؟ سارا کچھ ہی ثابت ہو گیا بھائی جان۔ بات مفتی یہ صاحب ہے تو کہ کسی اور مفتی طرف صاحب نکل نے گئے ہیں، کریں بات ذرا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ عرش پر موجود ہے، بالکل وہ اللہ نے گوٹ صاحب، سمجھانے کے لیے بتایا آپ ہے۔ طرفداری کر رہے ہیں، اب آپ طرفداری کر رہے ہیں، یہ وہ تو خود بخود ماڈریٹر جب جاتا بنے ہے۔ لیم صاحب، اب ان کی مہربانی طرف کریں۔ جا رہے ہیں۔ میں میں نے ٹائم رفع اور توفع کا معنی پیش کیا قرآن سے، تفاسیر میں سے، اور حدیث سے بھی ٹائم پیش نہیں آپ کیا۔ کو ان کا پورا پورا جواب تو دے دے رہا دے ہوں کم از کم۔ دوستوں۔ جی اچھا علیم میں صاحب ایسے نہ ایک کریں، ٹرینڈ ایک چلا دوں گا میں نیچے پھر۔ نہیں، ایک میں نہیں صبر ٹائم کریں، ٹائم شعیب آپ صاحب کو صبر کریں، دے شعیب صاحب خاموش ہو رہا جائے، ہوں، پورا ہے۔ شعیب صاحب چھوڑیں، میں نے بتا دیا۔ جی طلعت صاحب بتائیں جی کیا سمجھ جی آئی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ اٹھا لیا، دنیا کے کسی انسان کے ساتھ لگا لو، دنیا کے نبی رسول انسان کے ساتھ، ماں سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، آپ کو پتہ چل جائے گا
کہ اس کا یہی کرینہ موت ہے. میں کہتا ہوں میرے والد صاحب کو اللہ میاں نے اٹھا لیا. آپ کو کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ یار یہ کیا کہہ رہے اٹھا لیا آسمان پر چھت پر کہاں. آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے یار اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کو موت دے دی. میں آپ کو دنیا کے کسی رسول کے میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ میاں نے اٹھا لیا تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کیونکہ آپ کا عقیدہ ادھر نہیں ہے. یہاں پر آپ نے عقیدہ بنایا ہوا ہے. اٹھا لیا کہتے ہیں ہوں تے آسمان تے جا کے چھوڑا گے اتنے زمین تے نہیں رہن دیں گے. دنیا کے ایک عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی انسان کے سامنے بات کرو جس کی عقل 4 آنے. آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے طلعت صاحب, مائک کھول لیجیے. میرا سوری میرا مائک کسی نے میوٹ کیا ہوا تھا. ان کے موڈریٹر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. ان کے ایک دو بندے موڈریٹر کوئی میں نے بات بنائے کوئی تھے بات جوید کوئی صاحب بات کی میں وجہ سے کہ نیوٹرل رہ سکے. لیکن جوید میں صاحب دوبارہ بات آپ کرتا ہوں. نوٹ کر لیں کہ آپ کا مائک کسی نے میوٹ نہیں کیا. طلعت صاحب کا میں مائک میوٹ کر دوبارہ دیجیے. میں دوبارہ اپنے بات دوستوں سے کہہ رہا ہوں ان کا مائک میوٹ نہ کریں. صرف آپ ایسا کریں کہ آپ صرف سنتے رہیں, ان کی بات کا تبصرہ صاحب کرتے ان رہیں, کا میری ہوم بات کو گراؤنڈ ہے, ہمارا کوئی بندہ نہیں مانیٹر ہے, جھوٹ بول رہے ہیں یہ دوست پھر غلط اور بیانی نہ داندلی کریں نا نہیں چلے سر گی. جی, ہمارا کیا کام ہے آپ کو میوٹ مفتی کرنا. صاحب ان کو کہہ دیں کہ دوست اور داندلی نہیں چلے گی. یہ آپ کے کوئی دوست میں حرکتیں کر رہے یہ ہیں تو نیچے. یہ طلعت صاحب حضرت سے ان خود کا مائک کام میوٹ کیا ہے. ہوا ہے. طلعت صاحب کا مائک خود دلائل سے میوٹ ہوا بات کریں. جی طلعت چلیں صاحب بولیں چلیں آپ. دلائل. اوکے اوکے بولیں بولیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے کہ ایک بات کو چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں, ایک بات کو چھوڑ کے پھر آگے نکل. میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ جس ٹائم اللہ تعالیٰ عرش پر موجود تھا تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا یا نہیں تھا؟ اتنا آسان سا سوال ہے, اس کا جواب دے دیں مفتی صاحب. جی مفتی صاحب آپ کو ٹائم دے دیا. طلعت صاحب نے اپنا ٹائم بھی آپ کو دے دیا اچھا کہ طلعت آپ صاحب مجھ تھوڑا سے سا زیادہ پوچھ زور رہے ہیں لگا رہے ہیں, آپ کو کہ ٹائم مل جائے گا. جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی اٹھا رہے تھے اس وقت اللہ موجود تھا کہ نہیں, یہ سوال ہے طلعت صاحب کا. میرا یہ سوال ہے پورا کہ اس ٹائم جہاں پر اللہ تعالیٰ کو آپ نے عرش پر بٹھایا ہے وہاں پر عرش پر تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا؟ کون سی جگہ تھا یا دونوں جگہ تھا؟ ایک بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ گستاخی کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو اوپر بٹھایا ہوا ہے. میں یہ آپ سے کہتا ہوں قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں؟ قرآن مجید میں استوى علی العرش کا لفظ ہے. میرے بھائی گستاخی مت کریں, میں نے نہیں بٹھایا, قرآن مجید کا لفظ ہے. یا تو سیدھا ڈائریکٹ جا کے اس کا انکار کریں. ایک بات تو یہ نہیں کہنی آپ نے ابھی. اس کے بعد استوى علی العرش قرآن مجید میں ہے, یہ خود موجود ہے. ایک بات. دوسری بات, آپ نے کہا کہ وہاں موجود تھا کہ نہیں تھا. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العزت عالم الغیب حاضر ناظر ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر کسی کی بات کو سنتا ہے. یہاں تک کہ ایک چونٹی جب چلتی ہے اس کے قدموں کی آواز بھی اللہ سنتا ہے. بالکل ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو زمین ہی پہ کیوں نہیں رکھا, تو میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے شہید ہوتے رہے, نبی شہید ہوتے رہے, لیکن اللہ رب العزت نے فوری مدد ان کی نہیں کی اس وقت. کیوں؟ جو کچھ تقدیر میں اللہ رب العزت نے لکھا ہے اس نے ہو کر رہنا ہے. اللہ رب العزت کے کاموں پر نہ میں اعتراض کر سکتا ہوں نہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں. آپ سے میری بات متوفی اور رافعوں پہ چل رہی ہے تو ظاہر ہے میں تو اس پہ جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. جناب میرا استوى سوال علی العرش کا یا انکار کریں. مفتی دیکھیں صاحب یہ قرآن اچھا مجید کی طلعت آیت ہے صاحب, کہ نہیں؟ طلعت صاحب بات سنیے گا. مفتی صاحب کی بات ہو گئی. میں نے 2 دفعہ پہلے کہا تھا کہ یہ 2 باریاں ہیں. اب آپ آخری باری طلعت صاحب آپ کی ہے. 2 باریاں ان کی پوری ہو گئی ہیں مفتی صاحب کی, اور آپ کی 1 باری ہو گئی, آپ کی 1 باری رہ گئی ہے. بات شروع کی تھی مفتی صاحب نے, ختم آپ پہ ہونی ہے. اب آپ بتائیں سچے دل سے اور یہ بتائیں کہ کیا مفتی صاحب ثابت کر سکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر جانا, اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یہ ہیں نزول کی نہیں طرف یا آپ نہیں؟ یہ ان سے نہیں پوچھیں گے, آپ ان سے نہیں پوچھیں گے, یہ تو میرا مخالف ہے. چلے دیکھیں میری ان سے بات سن علیم صاحب, آخری باری ان کو دے دیں, میری بعد کر میں پھر سن لینا. باقی شرکا سے پوچھ لیں گے ہم, باقی لوگوں سے نہیں یہ پوچھ لیں طریقہ گے. نہیں ہے نا سر جی, میری بات تو سن لینا. جی دعویٰ میں نے کیا ہے, آخری باری میری آتی ہے, ان کی نہیں آتی ہے, کیونکہ میں آیا ہوں, میں نے دعویٰ کیا تھا. میں نے 2 آیتیں سمپل پڑھی ہے, اس لیے آگے ہم چلے گئے کہ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا رافعک الیہ کام, انہوں نے کہا کہ آپ کہیں سے بھی ثابت کر دیں عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ
رفع کا لفظ. واللہ میں آپ کو 4-5 آیتیں ایسی بتا سکتا ہوں، یہ میرے سامنے ہے، کہ جس میں اللہ رب العزت نے رفع کا معنی اوپر اٹھانے کا کیا ہے. چلیں ٹھیک مفتی ہے؟ صاحب، پھر آپ کے کہنے پہ میں ابھی پھر ایسا کرتا ہوں کہ ایک باری آپ کو میں مزید دے دوں گا. ابھی طلعت صاحب بات کریں، اس کے بعد پھر آپ بات کریں، اور پھر طلعت صاحب بات کریں گے. آپ کو میں ایک باری اور دے دیتا ہوں. نہیں ایسے نہیں، کر بات لیتے ہیں. ختم ہے. طلعت صاحب بات کریں، پھر میں بات کر لیتا ہوں، مزید بات کی اس کے ضرورت بعد نہیں ہے. طلعت صاحب پھر بات کریں گے. ایک بات طلعت صاحب پھر کریں گے، کیونکہ پھر ان کی 2 باریاں کم ہو جائیں چلے گی نا چلے، جی. وہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ مجھے سمجھ آ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے. چلیں، کوئی بات نہیں. جی طلعت دیکھیں صاحب. میں نے ان کو ایک عرض کیا ہے، اس کا جواب نہیں دے پا رہی. کبھی اچھا کہتے ہیں بتائیں، اللہ ہر کون سا جگہ عرض ہے؟ موجود بتائیں ہے، بتائیں. کبھی آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، کبھی کہتے ہیں عرش یعنی عرش کے اوپر ہے. میں نے سوال یہ کیا تھا، جو میں نے ٹائم اپنا آپ کو دے دیا تھا، لیکن آپ جواب پھر بھی آپ نے دے دیا میں کہ نے عیسیٰ دے علیہ دیا نا، ثم استوى علی العرش پر. جناب اور یا تو جناب اس جناب آیت کا آپ مفتی صاحب انکار ایسا کر نہ دیں. کریں. مفتی صاحب میں انکار کر رہا نہیں ہوں. نا، جو ایک منٹ جو صبر کریں. اللہ طلعت عرش کے صاحب، اوپر طلعت ہے، صاحب، جو طلعت اللہ صاحب، میں عرش آپ کے کو اپنا اوپر سارا ہے، ٹائم دے مفتی دوں گا، صاحب میری میں ایک ایسے بات کراس سن لیں. ٹاک نہیں نہیں کریں ہے. مفتی صاحب. میری باری ہے، مفتی صاحب ایسا طلعت نہ صاحب نے کریں. کراس ٹاک نہیں کی ہے، پوری گفتگو کے اندر طلعت صاحب نے ٹوکا نہیں ہے. علیم صاحب میں نہیں تو بولتا، نہیں صرف تو ایک ٹائم بات ابھی میں ان مفتی سے صاحب پوچھتا ہوں. کا ہے نا یار. ایک نہیں منٹ نہیں میں ٹائم نہیں ایک طلعت نہیں بات صاحب کا ان سے مفتی صاحب کا پوچھتا تو ہوں. نہیں ہے. علیم صاحب. عیسیٰ دے گواہ موسیٰ صاحب میری اچھا باری چلے ہے. چلے، چھوڑے میری چھوڑے. باری ہے. علیم جی صاحب میری مفتی بات صاحب. سنیں. جی مفتی صاحب آپ علیم صاحب بولیں. بس ایک بات کر کے کہتا ہوں، ایک منٹ. انہوں نے کہا کہ میں نے سوال کیا کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، اور کبھی کہتے ہیں عرش کے اوپر ہے. میں اس کا جواب دوں گا قرآن سے. یہ آئیں بائیں شائیں نہیں کریں گے، قرآن ہی سے مجھے جواب دیں گے. اس کو کہتے ہیں حق بات کرنا. انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں بتاتا ہوں. اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ عالم الغیب ہے. حاضر ناظر کا معنی ہے ہر جگہ موجود ہے، عالم الغیب کا معنی ہے ہر چیز کا علم ان کے پاس ہے. ایک بات ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عرش پر ہے، آپ نے بٹھا لیا. میں نے کہا چلو یہ دیکھیں، ثم استوى علی العرش، پھر مستوی ہوا عرش پر. یہ آیت اگر قرآن مجید کی نہ ہوئی، خدا کی قسم جو چور کی سزا وہ میری سزا. بس ٹھیک ہے جواب میں نے مفتی دے صاحب، دیا، دیکھیں اس کا اب رد آپ نے فرمائیں. 2 بلکہ 3 باریاں اوپر نیچے ہو گئی ہیں. طلعت صاحب کو موقع نہیں مل رہا، مہربانی کریں ان کو بولنے دیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک باری دوں گا، پھر طلعت صاحب بات کر لیں گے. اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو گیا ہے، اور مزید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اگلی ایک باری میں ہو جائے گا. پھر ہم آگے جائیں گے. بات ہماری ہونی تھی نزول مسیح پہ، لیکن آپ نے فرمایا، آپ نے یہ کہا کہ ہم پہلے حیات مسیح ثابت کر لیں. تو میں ثابت کرتا ہوں حیات مسیح، تو پھر ہم نزول مسیح کی طرف بھی آئیں گے. تو میں اسی انتظار میں تھا، لیکن چلے ابھی دیکھتے ہیں ایک باری اور لے کے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. جی طلعت صاحب اب آپ بولیں، اس کے بعد مفتی صاحب بولیں گے، اور پھر آپ بات کر سکیں گے. جی طلعت صاحب. دیکھیں یہ خود بھی کنفیوز ہیں، لوگوں کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں. عرش پر بھی اللہ میاں کو بٹھاتے ہیں. جب عرش پر بٹھاتے ہیں اس کا میننگ یہ نکالیں گے کہ زمین پر نہیں ہے. تو جب زمین پر ہے تو پھر عرش پر کہاں پر ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ظاہر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ظاہر نہیں ہوں. کوئی عرش ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر عرش پر اللہ ہے. میں تو ایسے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں جس کا وجود ہے. میں تو ایسے اللہ کو مانتا ہوں جو نور و نور ہے اور ہر جگہ موجود ہے. اس کی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے. کائنات کی ہر جگہ پر، زمین آسمان کا وہ نور ہے. نور میرا رب وہ ہے جو عرش پر بیٹھا ہوا ہے. جو آپ نے اپنے عقیدے کو قرآن کے الٹے میننگ لے کر انہیں عرش پر بٹھا دیا ہے، میرا رب وہ نہیں ہے. میرا رب عرش پر ہے، زمین پر ہے، آسمان پر ہے، ستاروں پر ہے، انسان کی شرک سے نزدیک ہے. 2 بندے بات کر رہے ہوتے ہیں، تیسرا موجود ہے. اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ 2 بندے بات کر رہے ہیں، تیسرا موجود ہے اللہ تعالیٰ جو آپ نے خود بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہیں موجود تھا. اپنی طرف اللہ نے کیسے اٹھایا؟ مجھے یہ بتا دینا. آپ اس ٹاپک پر آ ہی نہیں رہے، اس جگہ پر آتے ہی نہیں. آپ کبھی عرش پر لے جاتے ہیں، کبھی اللہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. بھائی میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیا، اللہ ہر جگہ موجود ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں پر صلیب دی جانے لگی تھی وہاں پر اللہ موجود تھا. اگر موجود تھا تو اللہ نے وہیں پہ کہہ دیا بھائی تو میرے کول ہے، میں تیرے کول کھڑا. اللہ نے اپنی طرف تو وہی ہے. لیکن اگر آپ اپنی طرف یہاں سے چھوڑ کر آسمان بنائیں گے تو میرا رب تو وہ ہے ہی نہیں ہے جس کو آپ نے آسمان پر بنا لیا ہے. کہ اللہ زمین پر نہیں ہے، وہ آسمان پر ایک عرش ہے، وہاں پر اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر وہ اللہ. آپ کا اللہ ایسا ہوگا، میرا اللہ تو ایسا نہیں ہے. میرا اللہ ہر جگہ جس طرح آسمان پر ہے، عرش پر ہے،
زمین پر ہے، ستاروں پر ہے، وہ ایک ہی طرح کا ہے. کہیں پہ یہ نہیں ہے یہاں پر اللہ زیادہ ہے، یہاں پر اللہ تھوڑا ہے. اللہ نور و نور ہے، ہر جگہ موجود ہے. اور اگر ہر جگہ موجود ہے، جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب دی جا رہی تھی وہاں پر اللہ موجود تھا، بالکل موجود تھا. میرا تو ایمان ہے وہاں اللہ موجود تھا. جب وہاں موجود تھا تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اپنی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف وہیں کہنا تھا بھائی تم میرے کول ہے بھائی، ختم. 1 انچ بال بھی اللہ نے نہیں ہٹانا تھا، کیونکہ اللہ کی طرف وہ بنتی ہے، اللہ ان کی شرک سے نزدیک ہے. لیکن اگر آپ آسمان پر بنا لیں گے اللہ کی طرف، تو اس کا مطلب ہے زمین پر اللہ نہیں تھا. آپ اس طرف آئے نہیں، ایک تیز کرتے ہیں، 2 شکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہر جگہ بھی موجود ہے لیکن اٹھایا اپنی طرف ہے. وہ بھائی اپنی طرف تو اس وقت اللہ اٹھا سکتا ہے جہاں سبحان سے اللہ. اٹھایا وہاں پر طلعت اللہ صاحب، موجود نہ ہو. طلعت صاحب ہو گیا ٹائم آپ کا ہو گیا. مفتی صاحب کو تھوڑا زیادہ ٹائم دیں کیونکہ مفتی صاحب کی یہ آخری باری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا کم ٹائم لیں اور مفتی صاحب کو ہم زیادہ ٹائم دیں. تو آپ بھی خاموش ہو جائیں. جی مفتی صاحب آپ بولیں، کھول کے بولیں، جو بات آپ کی رہ گئی ہے وہ مہربانی کر علیم کے ہمیں صاحب انہیں میرے سوال ایک مرتبہ اپنی زبان میں دہرا دے مہربانی کرے پلیز. آپ دوبارہ کر دیں، بہتر ہے کہ آپ نہیں ناظرین میں نے آپ تو نے کہا ہے کہ اگر زمین پر اللہ آسمان عرش کے اوپر ہے یا زمین پر اللہ نہیں تھا، پھر اللہ کی طرف آسمان بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. دیا. جب اپنی طرف کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا، تو دیکھیں قرآن بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے لوٹ کر میری طرف ہی آنا ہے. یعنی اللہ کی طرف جو سفر ہے وہ روحانی ہوتا ہے، جسمانی ہو ہی نہیں سکتا. جس طرف اللہ کا جسمانی سفر ہو، میں تو اس کو اللہ مانتا ہی نہیں ہوں، نہ میرا وہ رب ہے. میرا رب جی وہی ہے جس کی طرف روحانی سفر ہو سکتا ہے، جسمانی نہیں ہو سکتا. میں چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب کو تھوڑا ہم زیادہ ٹائم دے دیں. اب آپ میوٹ لگا لیں، مفتی صاحب کو سوال پہنچ گیا ہے، اور مفتی صاحب کو بولنے دیں، جتنا وہ ٹائم لینا چاہتے ہیں وہ لیں، اور آپ کوئی بندہ آپ میوٹ لگا لیں. جی مفتی صاحب. دیکھیں جی، میں نے تو یہ بات اپنے 3 ٹائموں میں بتا دی ہے. طلعت صاحب مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، یہ کہاں سے آپ لے رہے ہیں؟ دیکھیں سارے میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے، چاہے مسلمان میرے بھائی ہیں یا احمدی ہیں، میں جواب دے رہا ہوں. یہ مسئلہ میں یہاں سے لے رہا ہوں، رافعک الیہ، میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اپنی طرف. ایک جواب تو میرا آ گیا. اگر یہ نہ سمجھیں رفع کا معنی، تو میں نے قرآن مجید کی 2-3 آیات ان کے اوپر پیش کی کہ رفع کا معنی اٹھانا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہاں سے ثابت کیا کہ اپنی طرف اٹھا دیا؟ تو ہوش کے ناخن لے، قرآن مجید اگر نہیں آتا تو کسی کے پاس جائیں اور قرآن مجید ان سے سن لیں اور سیکھ لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میری طرف اٹھا لیا. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اٹھاؤں گا الیہ، اپنی طرف. عربی کی ڈکشنری کھولیں، ابھی کھولے، کل مجھے بتا دے. قسم اٹھا کر کہتا ہوں الیہ کا معنی اپنی طرف نہ ہوا، میں اپنی ہار لکھ کر دے دوں گا. ایک بات، یہ جواب تو میں نے آپ کو دے دیا. اب آپ بار بار یہ جواب نہ مانگے. اگر قرآن مجید سمجھتے ہیں تو یہ میرے لیے کافی ہے. چلے جی آگے چلتے ہیں. چلے قرآن مجید کی آیت سے نہیں سمجھ رہا کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں قرآن مجید نہیں جانتا، نہ ترجمہ کر سکتا ہوں. اردو کے اوپر آتے ہیں، حدیث مبارکہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تو مان لیں گے نا. مسلم شریف کی روایت، صفحہ نمبر 401، جلد نمبر 2، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے، وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مشرقی مینار پر اتریں گے. 2 زرد چادریں پہنے ہوں گے، اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے. دجال کی تلاش میں نکلیں گے، مقام لطف پر پا کر اسے قتل کر دیں گے. میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانا اور زندہ ثابت کریں. یہ دیکھیں، اذا بعث اللہ المسیح ابن مریم فینزلو، یہ فینزلو کا معنی ہے یعنی اتریں گے، نزول ہوگا. ایک بات. دوسری میں آپ کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتا دیتا ہوں. کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، انہوں نے کہا کہ آسمان کی طرف کہاں اٹھا لیا ہے؟ میرے سارے دوست سنیے گا، میں آسمان کا جواب دینے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ آسمان کی طرف اٹھایا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ باتیں آپ اللہ سے پوچھ لیں، میں جواب دے دیتا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء.
چلے جی میری باتیں تو ایسی ہے اللہ خود فرما رہا ہے کیا حال ہو اللہ کا نبی فرما رہا ہے سوری اس وقت تمہاری کیا پوزیشن ہوگی کیا حال ہوگا اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء جب ابن مریم کا نزول ہوگا کہاں سے ہوگا انہوں نے کہا نا کہیں اور ہے نہیں من السماء کا لفظ ہے آسمان سے ہوگا ٹھیک ہے وہ اما منکم جو لفظ ہے کہ اور امام بھی تمہاری ہی میں سے وہ الگ موضوع ہے یہاں میں نے ثابت کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہوگا ٹھیک ہے روایت موجود ہے بہقی شریف ہے صفحہ 301 ہے ٹھیک ہے میرے بھائی ابھی میں آپ کو حدیث مبارکہ سورہ جی آپ نے بات جی کرنی ہے تو کرتے رہے مفتی صاحب کریں بات آپ کے پاس پورا ٹائم ہے کریں اچھا مہربانی میں اگلی بات پیش کر رہا ہوں مشکات شریف کی حدیث ہے اسے امام ابن جوزی نے اپنی کتاب الوفا میں بھی اس کو ذکر کیا سنیے گا عن عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسیٰ ابن مریم الی الارض عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا زمین کی طرف یہاں بیٹھے میرے بھائیوں زمین کی طرف جب نزول ہوگا تو مجھے یہ بتائیں کہ زمین سے زمین کی طرف ہوگا یا اوپر سے زمین کی طرف آئیں گے یہ حدیث موجود ہے مشکات میں بھی ہے اور کتاب الوفا میں بھی ہے میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی ہے پھر تفسیر ابن جریر ابن کبیر ان میں نہیں جاتا میں نے آپ کے سامنے اپنا مدعا اپنا موقف آئیں بائیں شائیں سے ثابت نہیں کیا بلکہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت کیا میں نے کہا چلے آپ کو قرآن مجید نہیں آتا تو میں حدیث مبارکہ سے یہی بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں آسمان سے آئے ہیں آپ نے مجھے کہا کہ آسمان ادھر کدھر ہے یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء آسمان سے ان کا نزول ہوگا ٹھیک ہے اور نزلہ کا لفظ میں نے 2 حدیثوں میں پیش کر دیا ہے آپ میری ان باتوں کو رد کریں لیکن ہوا سے نہیں خدا را قرآن آپ کو نہیں آتا ان حدیثوں سے فرما دیں بس میرا بہت موقف شکریہ بالکل واضح ہے کوئی مانے یا نہ مانے سب لوگوں نے دیکھ لیا تقریباً کافی اچھی حاضری تھی کہ الحمدللہ یہ مناظرہ بڑے اچھی طرح سے بغیر کسی لڑائی کے بغیر کسی تلخ کلامی کے آپ نے بات کرنی ہے طلعت صاحب آپ نے بات کرنی ہے طلعت صاحب آپ ہی نے بات کرنی ہے باری آپ کی ہے میں صرف ایک بات عرض کر دوں لوگ سن رہے ہیں کوئی ادھر اس طرح کی بات نہیں ہوئی کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی کوئی لڑائی جھگڑا کوئی گالی گلوچ نہیں ہوئی اور میں نے ابھی مفتی صاحب کو ڈبل ٹائم دیا ہے اور یہ بھی اس لیے دیا ہے کہ آپ لوگ جو کہ غیر احمدی دوست ہیں وہ یہ گلہ نہ کر سکیں کہ ہم احمدی حضرات کی لائیو پر گئے اور وہاں پہ ہمیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا آپ لوگوں کو کھلا ٹائم ملا کھل کے بات کی ہے مفتی صاحب نے مفتی صاحب کی فرمائش کے اوپر میں نے ایک باری اور دی بلکہ ڈبل ٹائم دیا اب طلعت صاحب بات کریں گے میرا جہاں تک خیال ہے میں اپنی رائے نہیں دوں گا طلعت صاحب بتائیں گے کہ کتنا مفتی صاحب کامیاب رہے ہیں اپنا دعویٰ ثابت کرنے میں اور مفتی صاحب نے جیسے کہ فرمایا تھا کہ پہلے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر جانا ثابت کروں گا تو پھر اگلی بات ہوگی یہ بھی مفتی صاحب نے شروع میں کہا تھا تو بات یہاں پہ پھنس گئی تھی اب طلعت صاحب تفصیل بتائیں گے کہ طلعت صاحب آپ کو کتنا مفتی صاحب سمجھانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور کتنا نہیں پھر اس کے بعد مفتی صاحب بھی بتائیں گے نا کہ وہ طلعت صاحب کتنا مفتی صاحب بھی بتا جی دیں طلعت صاحب مفتی آپ صاحب بھی بتائیں بتا دیں بات جی یہ بتائیں ہے پیارے بھائیو جی میں بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ مفتی صاحب سے جو بات ہوئی ہے مفتی صاحب میرے اصرار کرنے کے باوجود مجھے نہیں بتا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی طرف اٹھائی ہے وہ طرف ہے کہاں پر جب عیسیٰ علیہ السلام کی شارک سے بھی نزدیک اللہ تھا تو پھر اپنی طرف کون سی بنتی ہے اللہ کی یہ انہوں نے نہیں بتایا پھر آسمان پر لے گئے ہیں بھائی ایسے انجی مندے ہیں ساڑھے عقیدے ہم ایسے ہی مانیں گے مانتے رہو بھائی میرا اللہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا اللہ عرش پر ہے اور زمین پر ہے میرا وہ اللہ نہیں ہے میرا جو اللہ ہے اور مسلمانوں کا اللہ جو ہے قرآن کا جو اللہ ہے وہ کائنات کی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جہاں پر اللہ نہیں ہے زمین اور آسمان کا نور ہے رب وہ ہے قرآن کا رب وہ ہے مسلمانوں کا رب وہ ہے آپ کا رب کہاں پر ہے کہاں پر رہتا ہے وہ آپ کو پتا ہوگا آپ ایک طرف سے مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کی باری ہے تو کہتے ہیں اپنی طرف اٹھا لیا پھر اپنی طرف اٹھانا کا مطلب یہ ہے جہاں سے اٹھایا وہاں پر اللہ نہیں ہے رب کعبہ کی قسم ادھر اللہ نہیں تھا اگر اللہ نے اپنی طرف اٹھایا تو آپ کی آئیں بائیں شائیں سے تھوڑی کام چلے گا کہ آپ جو مان لیں وہی کدھر چلے گا جہاں سے اپنی طرف آپ لوگے
تو اس کا مطلب عقل والوں کے پاس جو ایمان ہے اور عقل ہے جن کے پاس، وہاں پر اللہ نہیں تھا، پھر اپنی طرف آپ کہو کہ میں مان لوں گا، لیکن جب اللہ وہاں پر موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی طرف اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم نے آخر لوٹ کر میری طرف آنا ہے، یعنی تمہارے روحیں میری طرف آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب بھی آپ نے سفر کرنا ہے، جسمانی سفر نہیں ہو، جس کی طرف جسمانی سفر ہے، نہ وہ رب اس زمین آسمان کا رب ہے، نہ قرآن کا رب ہے، نہ رسولوں کا رب ہے، نہ میرا رب ہے، نہ مسلمانوں کا رب، جس کی طرف آپ جسمانی سفر کر سکو۔ روحانی سفر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بار بار فرمایا، آخر تم نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے، یعنی مر کر آنا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا پورا کا پورا لے لینا، کہتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا کا پورا لے لیا، بیچ میں پیر انگلی چھوڑی نہیں، پورے کا پورا اپنی طرف لے لی۔ خدا کا ماشاء خوف کرے۔ مفتی زبردست صاحب طلعت ایک بھائی، میری مزہ آ آخری گیا ہے، بات، آخری مزہ بات، آ گیا ہے آج ایک کے منٹ اس بحث کا، مزہ آ گیا۔ ایک منٹ میری آخری بات ایک آپ میں کر دوں۔ آپ مفتی صاحب آخری سوال کر رہا ہوں، آپ اپنی باری میں جواب دے دیں، آئیں بائیں شائیں کے علاوہ۔ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں اور باحیات ہیں، زندہ اور آسمان؟ یہ قرآن سے دکھا دیں، ایک۔ نمبر دو، مسلمان جو سمجھتے ہیں ان کا ایک ایمان اللہ کی کتاب، دوسرا حدیث ہے، کسی حدیث میں دکھا دے کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور آسمان پر موجود ہے۔ قرآن کی آیت یا حدیث دکھا دے، اتنے بندوں کے سامنے رب کعبہ کی قسم ابھی میں احمدیت چھوڑ دوں گا، آئیں بائیں شائیں سے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ دو چیزیں کیا، قرآن کی آیت دکھا دو یا حدیث دکھا دو جس میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہے اور آسمان پر زندہ ہے۔ یہ جو آپ بار بار حدیثیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کا نبی تمثیلی کلام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک نبی آئے گا، اس کا بھی آپ انکار کر رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسیح کون تھا؟ مسیح مریم کا بیٹا کون تھا؟ اللہ کا نبی رسول تھا۔ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیلی کلام کی، یہ فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک نبی رسول آئے گا جس کو آپ ٹھیک نے ہو کہا گیا طلعت صاحب، ٹھیک ہو گیا طلعت صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اب ہم دوستوں کی طرف جائیں گے۔ جی محمد احمد صاحب، آپ موجود ہیں؟ السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ آپ نے یہ گفتگو سنی ہے ساری؟ سارا مناظرہ نہیں، علیم صاحب باری باری علیم صاحب، آپ کے دوستوں ایک کو منٹ پوچھیں ایک گے، منٹ ایک باری منٹ باری۔ ایک منٹ ایک منٹ جی۔ مجھ سے ملک صاحب نے سوال کیا کہ آپ وہ حدیث سے جو شیخ ثابت کر خطابت دے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، میں چھوڑ دوں گا، اللہ کی قسم ابھی حدیث سے ثابت کرتا ہوں، بس موقع دے دیں۔ چلیں، میں کہہ رہا ہوں وہ ابھی ایک سیکنڈ ذرا رکیے گا، جتنی گفتگو ہوئی ہے نہ اس کو ثابت کر سکا تو بتانا۔ نہیں، موقع دیں، اب آپ مفتی نہیں صاحب کر کو موقع سکیں دیں۔ گے، آپ نہیں کر سکیں گے ثابت۔ دیکھیے، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ بالکل کریں، یہ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا موقع ٹائم آج آپ سب کو دیا، 100 بندہ سن رہا ہے بیٹھ کے، اور یہ سارے بندے 100 کا 100 بندہ بڑے دھیان سے آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اب ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ کیا اس کو سمجھ آئی ہے، اور اس مجھ کے سے بعد سوال کیا انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ زندہ ثابت کر دے حدیث سے، میں اگر سر نہ بات ثابت کر سکا تو آپ جیت گئے، میں کہہ رہا ہوں ثابت جی، کرنے لگا ہوں، حدیث پیش کر رہا ہوں۔ علیم صاحب انہیں کہیں یعنی آدھا سچ نہ بولے۔ میں نے عرض یہ کی ہے جی زندہ مفتی اور صاحب، یہ آسمان حدیث پر، پیش کریں مفتی زندہ صاحب۔ اور آسمان پر۔ اچھا، میرے یہ خیال میں حدیث چلے آج سائیں کی جی، ابھی جو حدیث سنیں، آج کا جو یہ ان کی آپ دونوں حدیث سنیں جی، ان کی حدیث سنیں، زندہ پہلے آسمان سنیں۔ سمیت جسم کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک انہوں ہے، نے مجھ سے عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کا اور آسمان سے اترنے کا پوچھا، میں بتا دیتا ہوں۔ اترنے جی جی، بالکل ایسے ہی، بالکل یہی بات ہے مفتی صاحب۔ کہانیاں حدیث کسے نہ پیش کریں کریں۔ مفتی صاحب۔ میرا سوال ٹھیک یہ ہے، تھا ٹھیک ہے، کہ آپ ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر ثابت کریں، بدن یعنی اس کے ساتھ، آپ بتا دیں، حدیث بتائیں جی، بتائیں، سنیں جسم جی۔ کے ساتھ۔ جسم چلے زندہ، بتا دیتا ہوں۔ جب زندہ لفظ چھوڑے لگے گا تو چھوڑے جسم ساتھ ہی ہونا ہے نا، زندہ اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ سن لے جی، آپ نے میرا مسئلہ آسان کر دیا ہے۔ آئیں بائیں شاں بھی نہیں کروں گا، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، اور اپنے دوستوں کے ہوتے ہوئے چیلنج بھی دوں گا کہ اگر حدیث میں نے غلط پیش کی تو جو سزا چور کی ہوگی وہ میری ہوگی۔ بس یہ میں اپنے دوستوں کو گواہ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے سر؟ سن لیں۔
صحیح مسلم شریف ہے، آپ پوچھیں مسلم شریف کی حدیث مستند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے مستند ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں، عن النواس بن سمعان روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث اللہ المسیح ابن مریم